الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آیہ کریمہ کے بارے میں گفتگو پچھلی ویڈیو میں ہوئی ہماری، کچھ تشریحی باقی تھی اس کو، اور کیونکہ میں نے عرض کیا تھا دو ایسے عظیم وظیفے جو سب سے زیادہ عظیم ہیں قرآن پاک میں، احادیث میں، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، ایسے ہی رضوان اللہ علیہ مجمعین، انبیاء اکرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء سے تمام چلا آ رہا ہے ان دونوں وظیفوں کا. تو وہ شبہ تھوڑا سا میں اور بھی دور کر دوں، جو کہ پچھلے دنوں مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آیت کریمہ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ گرم ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اس کو اجازت لینا چاہیے، فلاں طریقے سے پڑھیں، فلاں سے پڑھیں تو نقصان ہو جائے گا، فلاں سے پڑھیں تو فائدہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، سیکھنا تو فرض ہے ہی ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے قبل قرآن پاک تو خود طالب العلم میں آقا فرماتا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ظاہر اسے سیکھنا تو چاہیے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تم پڑھ دیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا، تو ہی ظالموں سے ہے، آپ اللہ کو ظالم کہہ دیں گے معاذ اللہ. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ تو ہی پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہ گاروں میں سے ہوں. یہ وہ اقرار کرتا ہے. تو یہ اصل میں اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی خطاؤں کا، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، تمام بنی نوع انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. امام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں. تو قرآن پاک کی روشنی میں یہ بہترین عمل ہے کہ جن بندوں کی زبان میں اللہ استغفار کو جاری فرما دیتے ہیں تو گویا اپنے غیظ و غضب، غصے سے اور کائنات کے اندر ذلت سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں. امن، سکون، چاشتی اور انتہائی اعلیٰ معیاری زندگی ایک ضمن میں حدیث سے یاد آ گئی. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان ذکر کرنے والی اور دل شکر کرنے والا بن جائے اور جسم کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنے والا ہو جائے، اللہ اس کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، جنت کی مصداق اس کی زندگی ہو جاتی ہے. تو آیت کریمہ یہی تو ہے کہ اللہ کی پاکیزگی اور اس کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی کہہ لیجیے کم رجی، کم علمی، کم کوجا پن، ٹیڑھا پن جو انسان کے اندر موجود ہے. قرآن پاک کی جگہوں پر یہ کہا کہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، کفورا کہا، ایسے ہی انسان ظلم جہولا کہا کہ ظالم ہے، جاہل ہے. انسان کانا عجولہ بھی کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. انسان کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، مگر یہ کہ جب وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں نہ رہے. قرآن پاک تو بَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شفا ہی شفا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ لے گا. قرآن پاک کی آیات کا تو حکم دیا جا رہا ہے، فرض ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں، صحیح صاف ستھرا پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں. تو قرآن پاک تو سارے کا سارا شفا ہے اور ملکوں کے لیے رحمت ہے. ہاں یہ درست ہے کہ ذکر کے اندر جتنی توفیق ملی ہے نہیں کہ ساری رات جاگتا رہے، اگلے صبح فجر کی نماز بھی چھوڑ دے، پھر کچھ بھی نہ کرے، بس ایک دن تسبیح پکڑی تو جوش اٹھا پڑھتا رہا. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیول چیزوں کو جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو اس کی پیوستگی ضروری ہے. روز اتنا ٹائم نکالے، ہر نماز کے بعد تھوڑا 7 دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے. تسبیح کا ٹائم ملے تو تسبیح کر لیں، رات عشاء کے بعد ٹائم ملے تو 313 مرتبہ پڑھنے کی بڑی عادت آتی ہے. تو انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو بجائے ادھر ادھر ٹکرے مارنے کے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی طریقہ ہے. قرآن پاک نے سخت اچھے بڑے جاندار الفاظ میں فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو خبردار تمہارے دلوں کا سکون صرف اللہ بذکر اللہ. قرآن پاک کا نام ذکر ہے، قرآن پاک پورے کو ذکر کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو قرآن پاک کے بڑے بڑے احکامات ہیں ان کی تو حکم عدولی کرتا رہے، ان کو نہ مانے اور بس یہ سمجھے کہ میں نے خالی ذکر اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفار اور درود شریف کی عادت بنا لی ہے تو بس میرے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اس کو
آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی گناہوں کو چھوڑنا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. انسان ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے, اے سی کو آن کرتا ہے اور شیشے کھول دیتا ہے, جتنا مرضی اچھا اے سی ورک کرنے والا ہو تو کولنگ نہیں ہوگی. ایسے ہی انسان کے جسم کے اندر غلاظت اور خواہشات نفسانی موجود ہیں, گناہوں پہ وہ توبہ ہی نہیں کر رہا, چھوڑ ہی نہیں رہا, اور استغفار, دوشی, تلاوت قرآن اس طرف جا رہا ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ ان قریب اس کی نیکیاں اس کو گناہوں سے روک دیں گے, یا پھر اس کے گناہ اس کو دین سے ہٹا دیں گے. کیونکہ ایک ہی دل کے اندر, جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں, مثال بزرگوں کی بڑی مثال ہے, قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہے. اندھیرا ہو, آپ روشنی لائٹ آن کریں تو اندھیرا نہیں رہے گا. اسی طرح قرآن پاک نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور, جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے اندھیرا نکال کے روشنی ڈال دیتے ہیں. اور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات, جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان پہ تو طاغوت مطلب پردہ ڈال دیا جاتا ہے اندھیرے کا, اور روشنیاں نکال دی جاتی ہیں اندھیروں میں, ان کو گٹاٹوپ اندھیروں میں وہ مطلب ٹکریں مارتے رہتے ہیں, ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. تو جب آپ کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے, اسلام اور قرآن کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ دین کی برکت ہے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو رابطہ رکھتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے جب بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے. ایون آقا نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو, مخلوق کی طرف مت رکھو. ہمارا یہ کہ دنیا میں ٹکریں کھانے کے بعد جب کہیں سے کچھ نہیں بنتا پھر اللہ کی طرف آتے ہیں. قانون الہی یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی پریشانی میں آئے تو اللہ کی طرف آئیں, اللہ سے مانگو سارے کام, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت کی خوش بختی اس بات میں ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے قبل وہ استخارہ, اللہ سے معاونت اور اللہ سے نصرت اور امداد حاصل کر لیا کریں. اور میری امت کی بدبختی اس بات میں ہے کہ وہ کسی بھی کام کرنے سے قبل شروع میں اللہ سے مشورہ, اللہ کی استعانت, اللہ کی امداد, اللہ کی رحمت اور نصرت کو حاصل نہ کریں. اس پہ بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ضرور ہوگا کہ استخارہ کوئی شارٹ کام اپنے فوراً سے کرنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, مصنون استخارہ 7 رات کو کریں, چھوٹی مصنون دعائیں نہیں, وہ بھی انشاءاللہ کسی اور مستقل استخارے کے پروگرام میں عرض کروں گا. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ دوسرا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن پاک سے ثابت ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں. قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ انہوں نے حسبی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, وہ سب سے بہترین کاسا, سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا, سب سے بہترین امداد کرنے والا. تو اللہ نے بھی فرشتوں کو نہیں کہا, براہ راست آپ کو خطاب فرمایا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم کہتے ہیں, ہم خطاب, ہم حکم دیتے ہیں, یا نار کونی بردا, آگ ٹھنڈی ہو جائے, وسلاما, سلامتی بنے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. احادیث اس پہ بھی ہے انشاءاللہ. اگلی, کیونکہ اس کی تشریحی ہے, ٹائم کم ہے, تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈالا جائے گا کہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی. تو یہ دوسرا اہم بڑا وظیفہ ہے جو قرآن پاک, حدیث اور اولیاء, صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, یہ تمام ان کے تسلسل سے ثابت ہے. تو دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.